ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانوں کے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے کہ آنے والے 100 سالوں میں انسانوں کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ سائنسدان دن رات مارس پر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں انسانی بستیاں بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس میں انسان مارس پر راکٹس اتار دے گا۔ ان راکٹس میں سولر پینل، اسپیس سوٹس، روبوٹس اور مارس پر ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے ہر طرح کے ایکوپمنٹس موجود ہوں گے۔ روبوٹس مارس پر پہنچتے ہی ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر جگہ پر سولر پینلز لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ مارس کی زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیں گے تاکہ جب انسان مارس پر پہنچے تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوستو، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں 27 جون 2027 کی، جب انسانوں کی تعداد مارس پر 30 ہو جائے گی۔ مطلب کہ ہماری زمین سے 30 لوگوں کو مارس پر بھیجا جائے گا اور ان کا یہ سفر 7 ماہ کا ہوگا۔ ان کے راکٹس کے ساتھ 10 اور راکٹس بھی مارس پر بھیجے جائیں گے، جن میں انسانوں کا تمام ضروری سامان موجود ہوگا۔ ان 30 لوگوں میں ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، انجینئرز اور فوج کے لوگ شامل ہوں گے، جو شروع میں جا کر مارس کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، مارس کی گریویٹیشنل فیلڈ ہماری زمین سے 70 گنا کم ہے، اس لیے شروع میں ان 30 لوگوں کو خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مارس پر پہنچتے ہی یہ سائنسدان فوراً سے میتھین گیس بنانا شروع کر دیں گے، جس سے انہیں اسٹار شپس راکٹ کے فیول کو فل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان لوگوں کے ساتھ ناسا نے کچھ پودے بھی بھیجے ہوں گے۔ وہ ان پودوں کو مارس پر اگانے کی کوشش کریں گے۔ ان پودوں میں ٹماٹر، آلو، پیاز، مولی وغیرہ شامل ہوں گے، اور کچھ اور مٹیریل بھی مارس پر بھیجا جائے گا جسے سائنٹسٹ پودوں کی کھاد کے طور پر استعمال کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 11 جولائی 2029 کو انسان کو مارس پر گئے ہوئے 752 دن ہو جائیں گے، اور اس وقت مارس کی پاپولیشن 30 سے بڑھ کر 76 یعنی 76 ہو چکی ہوگی۔ اب کچھ اور لوگوں کو بھی مارس پر بھیجا جائے گا، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور پودوں کے ایکسپرٹس شامل ہوں گے۔ اس دفعہ ان ایکسپرٹس کے ساتھ کچھ عام لوگوں کو بھی مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مارس پر جانے کے لیے 3 ارب سے بھی زیادہ خرچ کیے ہوں گے، یعنی وہ سارے لوگ بلینئرز ہوں گے۔ مارس پر جو انسانوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے، ان میں گرین ہاؤس بھی تیار کیے جائیں گے، جہاں بہت سارے پودے لگا کر مارس کے ایٹماسفیئر کو زمین کے ایٹماسفیئر کے ساتھ میچ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود انسانوں کے کھانوں کی ڈیمانڈ بھی انہی پودوں سے پوری کی جائے گی۔ دوستو، 18 اگست 2031 میں انسانوں کو مارس پر گئے 1520 یعنی 1520 دن ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت مارس کی پاپولیشن 166 یعنی 166 ہو چکی ہوگی، جبکہ مارس پر کھدائی کا کام بھی شروع ہو چکا ہوگا۔ اس کھدائی سے انسانوں کو یہاں زمین کے اندر بھی رہنے کو مدد ملے گی، اور اس کھدائی میں ایلون مسک کی بورنگ کمپنی ان کی مدد کرے گی۔ ایلون مسک، جو اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور انسانی زندگی کو مارس پر آباد کرنے کی کوشش میں اس آدمی کا بہت بڑا کردار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 24 ستمبر 2033 کو انسانوں کو مارس پر گئے 2288 دن ہو چکے ہوں گے، اور اس کی آبادی 354 یعنی 354 تک پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی اسپیس ایجنسیز انسانوں کو مارس پر بھیجنے کا پلان کر رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون بھی اپنی ڈیلیوری سروسز مارس تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ دوستوں، مارس کے ایٹماسفیئر کو زمین کے ایٹماسفیئر کی طرح بنانے اور انسانی زندگی کے قابل کرنے کے لیے وہاں مچھلیاں اور دیگر جانور بھی بھیجے جائیں گے۔ 17 نومبر 2035 اس وقت انسانوں کو مارس پر پہنچے 3072 دن ہو چکے ہوں گے، جبکہ اس کی آبادی 354 یعنی 354 سے بڑھ کر 748 ہو چکی ہوگی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اس سال مارس کا فاصلہ زمین سے بہت کم رہ جائے گا، یعنی جو سفر دونوں پلینٹس کے درمیان 7 ماہ کا تھا وہ اب 5 ماہ کا رہ جائے گا۔ اس وقت مارس پر انسانوں کی بستیاں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہوں گی، بلکہ اس وقت تو مارس پر پہلا ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہوگا۔ 20 ستمبر 2040 اس وقت انسانوں کی آبادی مارس پر 3331 ہو جائے گی، اور اس وقت تک ایلون مسک کی بورنگ کمپنی بھی مارس پر پہنچ کر ایک ٹنل بنانے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ اب سب ممالک مارس پر اپنی اپنی بستیاں بنا رہے ہوں گے،
اور اب تو مارس پر پہلے بچے کی پیدائش بھی ہو چکی ہوگی، جن پر ڈاکٹرز پوری طرح سے نظر رکھیں گے۔ چونکہ اب مارس کی آبادی 3000 سے زیادہ ہو چکی ہوگی، تو اس لیے اب یہاں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی بنایا جائے گا، جس کے بعد مارس کے لیے زمین سے مدد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب تو یہاں زمین کی طرح ریسٹورنٹس بھی اوپن ہو جائیں گے، جہاں انسانوں کو بایولوجیکل ٹیکنیک سے تیار کردہ کھانے سرو کیے جائیں گے۔ دوستو اب مارس پر مکمل طور پر ایک عام زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ 16 اکتوبر 2046۔ دوستو یہ سال مارس کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ وہ پہلی بار مارس کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ اولمپس پر چڑھیں گے، جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 2 گنا اونچا ہے۔ اس وقت پاور پلانٹس، یونیورسٹیز، ٹرانسپورٹ، ہاسپٹل اور ہر وہ چیز مارس پر موجود ہوگی جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ 2050 کے بعد مارس کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ اس سال زمین اور مارس کے درمیان فاصلہ اور بھی کم ہو جائے گا، اور اسپیس ایجنسیز بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو زمین سے مارس پر بھیجے گی، اور اس طرح مارس پر بھی انسانی زندگی آباد ہو جائے گی۔ اور جب مارس سے کوئی شخص زمین کی طرف آئے گا تو وہ زمین والوں کے لیے ایلین ہی ثابت ہوگا۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔